کیا بتائیں، ایک دو زخم ہی سارا بدن ہے چلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک فیشن، ایک دو فیشن، آج کل ایک فیشن اور چلا ہے، ہر مسجد میں کرسی رکھی ہے، جس کو دیکھیے ٹہلتے ہوئے بازار سے ٹہلنے میں دو دو تھیلے ہاتھ میں ٹانگے، بڑے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے، مسجد پہنچے اپاہج ہو گئے، کرسی پکڑ لی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ روگ ہے، یہ علماء ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں۔ کہہ رہا ہوں میرا بس نہیں، میں قسم خدا کی آپ سے کھا کے کہتا ہوں، میرا بس چلے تو میں کہہ دوں حرام ہے، حرام۔ یہ روگ ہیں، یہ ابلیس کے جال ہیں، اس میں جالوں میں سے ایک جال یہ بھی ہے۔ اب جس مسجد میں دیکھیے، اب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ نے سوچا کرسی پہ بیٹھا کریں گے، اب اکیلے بیٹھے ہیں تو ذرا اچھا نہیں لگتا، ان کا دو لا کے رکھ دو، ایک اپنے لیے ایک اور کسی کو اپنے جیسا اپاہج بنا لیں گے، سمجھا؟ دو چار دن گئے ایک اور پیدا ہو گئے، سمجھے؟ آپ نے آج تک کرسی پر کسی ٹھیلے والے کو، رکشے والے کو، خنچے والے کو نہیں دیکھا ہوگا بیٹھے، بتائیے دیکھا؟ جو معمولی ریڑھی رکشا اکشا چلانے والا، بوجھ ووجھ ڈھونے والا، کبھی کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتا دیکھا؟ اتنے لوگ بیٹھے، جب بھی دیکھا ہوگا ہمارے جیسے شیروانی ٹوپی والوں کو، خوب شان شوکت والے، تکبر، گھمنڈ۔ مسئلہ یہ تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ بڑے بڑوں کو دل پہ گزر رہی ہے، مگر بغل میں نوکر کھڑا ہے، وہ نوکر جو مالک کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، وہی نوکر جب مسجد میں آیا مالک کے بغل میں سینہ تان کے، اب مالک صاحب اندر کڑ رہے ہیں مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب یہ کرسی نے مسئلہ حل کر دیا، نوکر کھڑا ہوگا بغل میں، اگر کھڑا بھی ہوگا تو وہ کھڑا ہے، صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں تکبر کے ساتھ۔ اب وہی ہو گیا جو آفس میں ہوتا ہے، آفس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، نوکر ہاتھ باندھے کھڑا ہے چپراسی، اور صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں، انا کو تسکین مل لے، اللہ کے دربار وہ توڑائی ہوگی، وہ مار ماری جائے گی کہ پتہ چل جائے گا۔ پہلے کیا آپ ہم کو یہ بتائیے، یہ کرسی کا چلن ادھر 20-25 سال میں ہوا زیادہ، کیا 50 برس پہلے لوگوں کے کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا تھا؟ مگر ہوتا یہ تھا جو بیچارہ مجبور، وہ صف میں کنارے بیٹھ جاتا تھا۔ اب آپ کو مسجد میں صف کے کنارے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے، اب کرسی دھری بیٹھ گئے، سمجھا؟ اس میں شان ہے، تمکنت، تکبر ہے۔ اور آپ اپنے بنارس میں چیک کر لیجئے، غریب محلوں کی چھوٹی مسجدوں میں جہاں غریب مسلمان رہتے ہیں، ان مسجدوں میں کرسیاں آپ کو نہیں ملے گی، یا ملے گی تو شاید کوئی ایک ملے، اور جو بڑے محلے ہیں، بڑے رئیسوں کے افسروں والے محلے، وہاں 20-20 کرسیاں رکھی ملیں گی آپ کو، 20-20 محتاج ملیں گے۔ جب مسجد کے باہر نکلیں گے تو دنا دن دونوں نہیں تینوں پیروں سے چلتے ہوئے جائیں گے، سمجھے آپ؟ اور جب مسجد میں آئیں گے تو بس آتے ہی پیروں پہ فالج گرا، اتنی دیر کے لیے جتنی دیر نماز ہو رہی۔ کیا تماشا ہے؟ کس کو ڈانٹ دے رہے ہو؟ کس کی نماز ہے؟ اب مولوی کی مجبوری یہ ہم نے کہا، آپ نے کہا آپ کو کیا معلوم، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں مجبور ہوں، ہم چپ ہو جائیں گے۔ کیا کرے گا مفتی بیچارہ، کیا کرے گا؟
مفتی کے پاس جا کے کہو گے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ مفتی کہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو، یہی تو کہے گا، مجبور ہے وہ۔ اب یہ تم جانو کہ تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو۔ تو بھائی میرے، یہ سب امراض ہیں جو ہمارے اپنے اندر پنپ رہے، دوسرے سے کیا شکوہ کرنا۔